پیپلز پارٹی کو موقع بھی دینا چاہ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کے غریب عوام کے جو مسائل ہے ان کی سمجھتے ہیں، ان مسائل کے حل ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ جو بھی ہمارا مخالفین ہیں، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، جنہوں نے ہمارا قانون کا تنقید کیا ہے، تنقید کرنا ان کا حق ہے، لیکن جھوٹ بولنا کسی کا حق نہیں ہے۔ تنقید کرنا بالکل جائز ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا بھی بالکل جائز ہے، لیکن آپ کو یو ہیو دا رائٹ ٹو یور اون اوپینین، یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو یور اون فیکٹس. And the fact of the matter is that the latest legislation passed by the Provincial Assembly of Sindh is a better law than the Musharraf's law. It is a better law than ہمارا جو پچھلے قانون تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، وہ خود ہمیں بتائے کہ لاہور میں انہوں نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا۔ پنجاب میں جو لوکل باڈی آرڈیننس یک طرفہ اعلان کیا تھا، وہ حکومت پی ٹی آئی کا ہے، انہوں نے یک طرفہ اعلان بھی کیا ہے، اپنی من مرضی کا سسٹم پنجاب میں مسلط کیا ہے، اور اتنے بڑے الیکشنز ڈائریکٹ کروانے کے بجائے ان ڈائریکٹ سسٹم پنجاب میں مسلط کیا ہے، اور اتنے بڑے الیکشنز ڈائریکٹ کروانے کے بجائے ان ڈائریکٹلی الیکٹڈ نمائندوں کو کوئی اختیار نہیں دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وہ آرڈیننس کے تھرو لوکل باڈی الیکشنز کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں، وہاں وہ ہیلتھ کا نظام اور ایجوکیشن کا نظام حکومت کو دے رہے ہیں، لوکل باڈی سے لے رہے ہیں۔ ہم کراچی میں اور پورا صوبہ میں اپنا لوکل باڈی نظام کو امپاور کر رہے ہیں۔ فائنینشیل خود مختاری کوئی اپنا اختیار نہیں دیتا، کوئی پیون بھی اپنا اختیار نہیں دیتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ چاہے ہم وفاقی حکومت میں تھے تو 18ویں ترمیم کر کے صدر زرداری جو ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور صدر تھا، ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور سویلین صدر تھا، سارے اختیارات پارلیمان کو دیے تھے۔ اور ویسے ہی جو فائنینشیل پاورز ہے، جو پراپرٹی ٹیکس ہے، جو آج اس قانون سے پہلے صوبائی سندھ کی حکومت جمع کرتی تھی، ہم وہ پاورز لوکل باڈیز کو دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی نیا نظام کے مطابق جو 2 نئے ٹیکسز کی طاقت ان کو مل رہے ہیں، ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی کا جو 1% ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے ٹاؤنز کے پاس جائیں گے، اور پراپرٹی ٹیکس جو سالانہ ہے وہ بھی ہم ڈائریکٹلی ہمارا لوکل باڈیز کی طرف جائیں گے۔ جب لوکل باڈیز خود اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کا کوئی ریونیو کا مسئلہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی فائنانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ خود اپنا پیسہ جمع کر کے اپنے عوام کے مسائل حل کریں گے۔ ہم نے سارے میونسپل جو اختیارات ہیں، سارے جو میونسپل پاورز ہے، کچرا کا جو نظام ہے، ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا نظام ہے، اس کا چیئرمین الیکٹڈ میئر ہوگا۔ جو ہمارا واٹر بورڈ کا نظام ہے، وہاں کو چیئرمین بلدیاتی وزیر کے ساتھ ساتھ منتخب میئر ہوگا۔ نام مصطفیٰ کمال کے دور میں کسی نے لوکل باڈی کا نظام کو، وہاں وہ وائس چیئرمین ہوتے تھے، اب وہ کو چیئرمین ہوں گے۔ ہم نے مزید پاورز دیے ہیں، ہم نے فائنینشیل پاورز دیے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو واٹر بورڈ کا یا ویسٹ بورڈ کا ایڈمنسٹریٹو پاورز کا بھی بتایا ہے، لیکن ہم نے ان کے اسمبلیز کو سیاسی اختیارات دیے ہیں، پولیٹیکلی بھی ہم نے ان کو امپاور کیا ہے، اور جو بھی ہمارے لوکل کاؤنسلز ہوں گے، منتخب ہاؤس ہوگا، ان کو ہمارا ہیلتھ کا نظام، ہمارا ایجوکیشن کا نظام، ہمارا لا اینڈ آرڈر کا نظام ان کے لوکل علاقے میں ان کو جواب دہ ہوں گے۔ ایوری 2 weeks the headmaster of every primary school every quarter will give a report to the elected bodies کہ ان کے کردار کیا ہے۔ جو بھی ان کے علاقے میں پرائمری ہیلتھ انسٹیٹیوٹس ہوں گے، وہ اپنی رپورٹ اپنے کاؤنسلز میں جمع کریں گے ایوری 2 weeks کہ ہمارا کارکردگی کیا ہے۔ جو ان کی لوکل پولیس کا نظام ہے،
جو ان کا لوکل لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. ایوری 2 weeks they will report to the local council کہ ہمارے ہاں کیا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون سندھ حکومت نے لے کر آئے ہیں، نہ پنجاب کا قانون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پختونخوا کا قانون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اسلام آباد کا قانون ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، ان کا منہ کالا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کراچی کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. میں خود اس شہر میں پیدا ہوا ہوں. جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ دہشت گردوں کا جماعت کا راج رہا ہے اس شہر میں. جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہی مصطفیٰ کمال، یہی وسیم پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، یہی لوگ اقتدار کر رہے تھے. پاکستان مرد آباد کہنے والے جماعت اب پاکستان پیپلز پارٹی کو لیکچر دینے کی ہمت کیسے رکھتے ہیں؟ ہم وفاق پرست ہیں، ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں، تم پاکستان مرد آباد کہنے والے ہو. آپ اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنے کو تیار ہو، میں آج بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. آپ لسانیت کھیلیں گے، آپ ایتھنک پالیٹکس کھیلیں گے، تو پھر جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے آپ کو یاد رہے گا. میں کچھ نہیں کروں گا، اس شہر کے عوام، اس صوبے کے عوام آپ کو رد کریں گے، آپ کو اپنی یونین کاؤنسل سے ہروائیں گے. ان کو معلوم ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سچ بولتی ہے، جو صحیح نیت کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور میں آپ سے میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مخالف کو سپیس دیں، ان کی تنقید کو سپیس دیں، آپ حکومت کو بھی سپیس دیں، ہم اپنا رائے دیں. لیکن پھر آخر میں آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کے سامنے حقیقت لے کر آئے. آپ عوام کے سامنے ہمارا 10 تنقید کرے، 100 تنقید کرے، لیکن جو ڈیولوشن آف فائنینشیل پاورز، پولیٹیکل پاورز، ایڈمنسٹریٹو پاورز اس قانون میں ہوا ہے وہ اس صوبے کی تاریخ میں پہلے ایسے نہیں ہوا ہے. اور ہمارے سارے شہر، ہم نے صرف ایک کراچی کے لیے نہیں کیا، کراچی میں ایسے ہوگا، حیدرآباد میں ایسے ہوگا، سکھر میں ایسے ہوگا، لڑکانوں میں ایسے ہوگا. ہمارا پورا صوبہ میں ایک قانون چلے گا اور ہم لوکل باڈیز کو امپاور کرتے ہیں، صوبائی حکومت کو امپاور کرتے ہیں. جو ہمارا اپوزیشن ہے وہ خوف زدہ ہے، وہ اپنے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کو نظر آ رہا ہے نہ بلا چلے گا نہ پتنگ چلے گا، صرف اور صرف تیر چلے گا. اور اب ان کو ملک بھر میں، کراچی ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، کشمیر ہو، ہمارے ساری سیاسی مخالف کو یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کھوا مقام بھی واپس لے رہی ہیں، اور جہاں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے مضبوط نہیں تھی وہاں بھی ہم مضبوط ہونے جا رہے ہیں. ان کے چیخے نکلیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اس شہر کو ثابت کروں گا، اس صوبہ کو ثابت کروں گا، اس ملک کو ثابت کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کا خدمت کرنے کو تیار ہے. ایک بار پھر میں ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پولیٹیکل پاورز ڈیوالو کرنے جا رہے ہیں. پولیس لوکل گورنمنٹ کو جواب دہ نہیں تھے، وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے نظام کو چلاتے تھے، لیکن جس طریقے سے چلاتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے. ہمارا NICVD، ہمارا JPMC، ہمارا NICH، جو بھی سندھ ہاسپٹل، جو سندھ حکومت کا ہاسپٹل ہے جو اس شہر میں ہم چلا رہے ہیں، وہ آپ ذرا کمپیئر کریں KMC کے ہاسپٹلز کے ساتھ، عباسی شہید ہاسپٹل کے ساتھ. انہوں نے کیا حالت کیا ہے ان ہاسپٹلز کا. انشاءاللہ تعالی ہم ہی چلائیں گے، اور ہم مفت علاج پہ یقین رکھتے ہیں. ہم 100% مفت علاج میں یقین رکھتے ہیں. ہم پورا جو ہمارے حکومت کے ہاسپٹلز ہیں غریبوں کے لیے اور عام پبلک کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا صحت کا فیسلٹیز پہنچانا چاہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ JPMC میں آپ کو وہ فیسلٹیز ملیں گے جو آپ کو دنیا بھر کے پرائیویٹ فیسلٹیز میں ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ NICVD میں آپ کو سارے وہ فیسلٹیز ملیں گے جو دنیا میں فرسٹ کلاس انسٹیٹیوشنز آپ کو دے رہے ہیں. NICH میں آپ کے بچوں کا ایسے خیال رکھا جائے گا جیسے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، ان کا انٹرنیشنل ادارے ان کا خیال رکھتے ہیں. وہ حکومت چلاتے ہیں، حکومت مفت چلاتے ہیں. اور خان صاحب یہ شوشہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ. جب وہ ہیلتھ کارڈ لے کر آتے ہیں اس ہیلتھ کارڈ پہ ایک لمٹ ہوتا ہے.
आपका एक दिन भी कोविड का ICU का खर्चा वो हेल्थ कार्ड नहीं कवर करता है। सिंध हुकूमत आपका पूरा इलाज मुफ्त करवाता है। आपका वो हेल्थ कार्ड आपका एक दिल का हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, उस एक दिन का कवर नहीं करता। हम उस एक दिन का कवर करते हैं और आपका पूरा ज़िंदगी भर जो भी दवाइयाँ और सब कुछ आपको लेना है उसका भी हम ख्याल रखते हैं। पोस्ट केयर का ये हेल्थ कार्ड के निज़ाम में नहीं है। हमारा गंबद में या जहाँ सिंध के हॉस्पिटल्स में आपको मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट मिल रहा है, आपको मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट मिल रहा है, वहाँ ना सिर्फ उस प्रोसीजर को पूरी तरह कवर किया जा रहा है जो कि हेल्थ कार्ड में वो लिमिट ही नहीं है कि वो कवर करेंगे, लेकिन ज़िंदगी भर आपको दवाइयाँ लेना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है, उसको भी हम कवर करते हैं। खान साहब का ये शोशा हकीकत में सरकारी हॉस्पिटल्स पे एक डाका है। वो सरकारी हॉस्पिटल से पैसा लेके प्राइवेट इदारे में दे रहे हैं। मुझे उतना पैसा मिलेगा जितना हेल्थ कार्ड के थ्रू, उतना पैसा मुझे मिलेगा जितना BISP को औरत का फ़ायदा होता है उस हेल्थ कार्ड के थ्रू। हम समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है। हम समझते हैं जो मुफ्त इलाज का तरीका सिंध हुकूमत करवा रही है, हम चैलेंज करते हैं। हम चैलेंज करते हैं पख्तूनख्वा की हुकूमत को, हम चैलेंज करते हैं वफाकी हुकूमत को, हम चैलेंज करते हैं पंजाब हुकूमत को कि सिर्फ एक हॉस्पिटल मुझे दिखाए जो मेरा NICVD का मुकाबला कर सके। एक सरकारी हॉस्पिटल दिखाए जो मेरा JPMC का मुकाबला कर सके। इनका लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है पेशावर में, जो हालात है उस हॉस्पिटल का, जिस तरीके से वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, वहाँ का नर्सेज, वहाँ का यंग डॉक्टर्स, वहाँ का डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, वो आप हैरान रह जाएंगे। हम जानते हैं कि काम करना बहुत ज़्यादा रहता है, मिसाइल बहुत ज़्यादा ही हैं, लेकिन PTI की तरफ से तनकीद हो या सूबाई सतह पे जो उनके इत्तेहादी है उनकी तरफ से तनकीद हो, वो जायज़ तनकीद हो, हम बर्दाश्त भी करने को तैयार है। इस वक्त वो लसानियत खेल रहे हैं, वो एथनिक कार्ड खेल रहे हैं, वो ज़ुबान पे सियासत कर रहे हैं, और इस सूबा ने पहले भी ये रद्द किया है। और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस है, पाकिस्तान के अवाम सिर्फ़ और सिर्फ तीर के साथ देंगे। इसलिए तब तक हम पूरा मुहिम इंशाअल्लाह ताला चलाएंगे और समझाएंगे कि हमने फाइनेंशियली एम्पावर किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर किया और पॉलिटिकली भी एम्पावर कर लिया है जो लोकल बॉडी का निज़ाम है। अब सबका बहुत शुक्रिया। मैं सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपके क्वेश्चंस का आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि जो मुखालफत की गई है, जिसको आपने जो नाम भी दिया वो नहीं लेता, उससे आप तक काफ़ी तकलीफ होती है। तो मुझे ये बताएं कि आप इस कराची शहर की महरूमियों को ख़त्म करने के लिए क्या ठोस प्रोग्राम रखते हैं और किस तरह से इस शहर के लोग जो महरूमियों की बात करते हैं उसको ख़त्म करेंगे? ओके, जहाँ तक मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ है, इन द सेंस दैट हम जानते हैं कि ऑपोजिशन का काम है कि वो ऑपोजिशन करे, वो सियासत करे। हर किसी का हक है कि वो सियासत करे, किसी का हक नहीं है कि वो रेसिस्ट हो, वो रेसिस्ट सियासत करे, इंतहा पसंदी पे सियासत करे। इस पे हम सख्त मज़ाहमत भी करते हैं, मुखालफत भी करते हैं। और जो सियासी जमातें इन लिसानियत की तंजीमों के फंक्शंस पे जा रहे हैं, हम उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ वो उनके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को मान रहे हैं, वहाँ को वो उनको भी ख़बरदार करेंगे कि इस किस्म का सियासत जो अल्ताफ़ हुसैन का सियासत था, वो हमेशा के लिए इस शहर ने और इस सूबा ने उसको फुल स्टॉप डाला है और अब भी हम उसको कबूल नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम कराची का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं, हम मुल्क भर का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं।
جس شہر میں پیدا ہوا ہوں میں چاہوں گا کہ وہ شہر ترقی کرے، وہ شہر میں اگر معاشی ترقی ہوگا، سیاسی ترقی ہوگا، سماجی ترقی ہوگا تو ملک بھر میں ترقی ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے امپاور کرنا ہے، آپ نے ڈیوالو کرنا ہے اور آپ نے محنت کرنا ہے۔ ہم پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل سطح پر نچلے سطح تک جو ڈیولوشنز کر رہے ہیں، میرا خیال میں وہ کراچی کے کافی حد تک جو مسائل ہے اس کے حل نکال سکتے ہیں۔ جو اوپر سے جو ابھی تک ڈیولوشن پہ کام ہونا ہے، وہ NFC پہ عمل ہونا ہے، وہ 18ویں ترمیم پہ عمل ہونا ہے، وہ غلط سینسس کا ہمیں صحیح کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنا فنڈز ملے، اپنا وسائل ملے اور اپنا خود مختاری ہو کہ ہم اپنا ریونیو جنریشن کر سکیں۔ جو ہم نے پراپرٹی ٹیکس ڈیوالو کیا، ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی وہ خود کلیکٹ کر رہے ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل امپاورمنٹ کا طریقہ ہے جو نہ مشرف نے ان کو دیا، نہ MQM نے